السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج لوگ مجھے پشتینی دولت مند سمجھتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ میں تو ایک مفلوق الحال انسان تھا۔ یہ شان و شوکت آج سے 12 سال پہلے نہ تھی۔ میں ایک ایک پیسے کو ترستا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میری کایا پلٹ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں امیر ترین شخص بن گیا۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ڈاکہ ڈالا یا چوری کی یا منشیات جیسی قابل نفرت شے کی تجارت کی۔ میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، یہاں تک کہ انکم ٹیکس کی رقم بھی ایمانداری سے ادا کرتا رہا، اور پھر بھی دولت مند بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایمانداری سے جھونپڑی کھڑی کی جا سکتی ہے، محل نہیں، لیکن میں نے محل کھڑا کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دولت گندی شے ہے، گندے راستے سے آتی ہے، لیکن جو دولت میرے پاس ہے وہ گندے راستے سے نہیں آئی۔ آپ یقین کریں گے کہ میرا کئی ملکوں میں پھیلا ہوا کاروبار صرف 1 روپے سے شروع ہوا تھا۔ جی ہاں، صرف 1 روپے سے، اور وہ 1 روپیہ بھی ایک ایسے شخص نے دیا تھا جسے مرے ہوئے کئی سال گزر گئے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 1 روپیہ اس مردے نے مجھے کیوں اور کیسے دیا تھا، مگر میں پہلے اپنے بارے میں بتا دوں۔ میں جھنگ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والدین بچپن ہی میں مجھے رونے بلکنے کے لیے اکیلا چھوڑ گئے۔ جب کچھ بڑا ہوا تو خود کو چچا کے در پر بھکاری کی طرح پڑا پایا۔ میرے چچا بھی کوئی ملک یا نمبردار نہیں تھے، وہ تو ملک شیر علی کے معمولی مزارے تھے۔ سال بھر کی محنت کے بعد انہیں اتنا کچھ مل جاتا جس سے گھر کے اخراجات پورے ہو جاتے۔ گھر میں خوشحالی نہ سہی تو تنگ دستی بھی نہیں تھی، لیکن میری چچی ازل سے لالچی تھی۔ وہ صبر شکر سے رہنا نہیں جانتی تھی، ہمیشہ چچا سے گلے شکوے کرتی رہتی کہ اسے گھر میں کوئی آرام نہیں ملا۔ اسے سب سے بڑی شکایت مجھ سے تھی کہ میں اس گھر میں پڑا تھا اور اس کی روٹی میں حصے دار بنا ہوا تھا۔ ایک ننھا سا بچہ کتنا کھاتا ہوگا، لیکن اسے یہ بھی گرا گزرتا تھا۔ وہ دن بھر مجھ سے کوہلو کے بیل کی طرح مشقت لیتی، پھر بھی اسے قرار نہ آتا۔ بغیر کسی غلطی کے بھی جب تک وہ مجھے مار کر اپنا دل ٹھنڈا نہ کر لیتی، اسے چین نہ آتا۔ میں تو مار کھانے کا عادی بن چکا تھا، لاتیں جوتے کھا کر زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہا تھا۔ اسی طرح مار کھاتے کھاتے میں 18 سال کا ہو گیا۔ اگرچہ اب میں جوان ہو چکا تھا، مگر مار سے اب تک نجات نہیں ملی تھی۔ اب تو چچی کے ساتھ ساتھ ان کے بچے بھی شامل ہو گئے تھے۔ ایک دن بچڑے کے اچھلنے سے دودھ کی بالٹی گر گئی تو چچی نے جلتی لکڑی پھینک کر ماری، جس نے میری پیٹھ پر زخم بنا دیا۔ پھر چچا آیا، اس نے بھی جم کر پٹائی کر دی۔ اب میں مار کھاتے کھاتے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے اسی رات چچا کے صندوق سے 500 روپے چرائے اور رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل پڑا۔ اسٹیشن زیادہ دور نہ تھا، میں سیدھا وہاں پہنچا۔ 2 گھنٹے بعد ٹرین آئی اور میں اس میں سوار ہو کر چل پڑا، ایک نامعلوم منزل کی طرف۔ پھر ساری رات سفر کر کے لاہور پہنچا۔ اسٹیشن پر اتر کر میں باہر کیسے نکلا، کتنے دنوں تک در در کی ٹھوکریں کھائیں، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے اپنے بنگلے پر کام کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میرا کام ان کے بنگلے کی چوکیداری کرنا اور گارڈن کو صحیح رکھنا تھا۔ میں کھیت مزدور تو تھا ہی، ان کے گارڈن کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ بس دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ میں جی جان سے محنت کر رہا تھا۔ اس دن بھی میں بلڈنگ کے عقبی حصے میں کھدائی کر رہا تھا کہ پھاوڑا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ کھٹ کی تیز آواز سنائی دی، ایسا لگا جیسے نیچے لوہے کی چادر ہو۔ پھر میں نے پھاوڑا چلایا، اس بار بھی ویسی ہی آواز سنائی دی۔ میں وہیں پر بیٹھ گیا اور کھڈے سے مٹی نکالنے لگا۔ تھوڑی سی مٹی ہٹی تو صندوق سا نظر آیا۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی خزانہ ہے۔ پہلے زمانے میں تو یوں ہی ہوتا تھا، لوگ اشرفیوں کے توڑے، سونے کے زیورات اور ہیرے جواہرات اسی طرح زمین میں دفن کر دیتے تھے تاکہ بوقت ضرورت نکال کر انہیں کام میں لایا جائے۔ اگر ڈاکو وغیرہ حملہ کر دیں تو ان سے بھی بچا جا سکے۔ یہ موقع بھی اچھا تھا، دور نزدیک کوئی آدم زاد نہ تھا، کسی کو بھی پتہ نہ چلتا۔ میں نے جلدی جلدی اس صندوق کو نکالا۔ وہ ایک 3 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا باکس تھا۔ میں نے باکس کو اٹھایا اور گھر کے اندر لے آیا، پھر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس میں بڑا سا تالا جھول رہا تھا۔ ڈر اور خوف سے میرا برا حال تھا۔ میں نے ہتھوڑی مار کر تالا توڑا، لیکن ڈھکن اٹھاتے ہی میری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اندر صرف لال کپڑے کی ایک پوٹلی تھی، شاید کہ اس پوٹلی میں کچھ ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اسے کھولا۔
میرے ہاتھ کانپے اور کمرے کی فضا یکدم برف کی طرح سیاہ ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اے سی کھول دیا ہو۔ میں نے پوٹلی کھولی تو بری طرح چونک گیا۔ اس میں انسانی کھوپڑی تھی جو بھورے رنگ کی تھی۔ میں نے چاہا کہ اس کھوپڑی کو اٹھا کر پھینک دوں، مگر میرے ہاتھ پیروں میں جان نہیں رہی تھی۔ ہاتھ اتنے بھاری ہو گئے تھے جیسے ان میں 50-50 کلو کا باٹ باندھ دیا گیا ہو۔ بس میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ لگا جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو۔ وہ بولنے لگی۔ اس نے کہا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا۔ آپ خود سوچیں، اکیلے کمرے میں جس کے تمام کھڑکیاں دروازے بند ہوں اور آپ کے سامنے کھوپڑی رکھی ہو اور وہ کھوپڑی بولنے لگے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ وہی حال میرا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگا تھا اور میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بڑی مشکل سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا حکم ہے؟ اس نے کہا، مجھے لے جا کر میری جگہ پر دفن کر دو۔ میں نے پوچھا، کہاں؟ وہ بولی، یہ میں راستے میں بتاؤں گا، شام میں نکلنا تاکہ وہاں رات میں پہنچو۔ اب مجھے اسی طرح کپڑے میں لپیٹ دو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے کھوپڑی کو کپڑے میں لپیٹ دیا اور جلدی سے دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ جلد سے جلد شام ہو تاکہ میں حکم کو پورا کر سکوں، ورنہ جو کھوپڑی بول سکتی ہے وہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ میں شام کو کھوپڑی لے کر نکل پڑا اور بس میں سوار ہو گیا۔ راستے بھر کھوپڑی نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ 3 اسٹاپ کے بعد جب وہ جگہ آئی جہاں ایک بڑی سی حویلی تھی تو کھوپڑی بولی، بس یہی میری منزل ہے، یہاں مجھے نہایت خاموشی سے دفن کر دو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، حویلی کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے لوہے کے بڑے سے پھاٹک کے اندر جھانکا۔ اندر بہت وسیع لان تھا، وہاں بھی ویرانی کا راج تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا لیکن کسی نے بھی باز پرس نہ کی۔ تب میرا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا حویلی کے عقبی حصے میں پہنچا۔ بس یہی وہ جگہ ہے، اس کیاری کے پاس مجھے دفن کر دو، کھوپڑی کپڑے کے اندر سے منمنائی۔ میں نے جیب سے چاقو نکالا اور جلدی جلدی زمین کھودی، مگر جیسے ہی اس کھوپڑی کو گڈھے میں رکھا وہ بول اٹھی، تم نے میری مدد کی، بدلے میں تم وہ 1 روپیہ لے لو جو کپڑے کے کونے میں بندھا ہوا ہے۔ اس روپے پر نشان لگا کر رکھنا، اسے جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو، مگر یہ روپیہ پھر واپس تمہارے پاس آ جائے گا۔ میں نے پوٹلی کے کپڑے کو ٹٹولا، واقعی ایک بڑی سی گانٹھ نظر آئی۔ اسے کھولا تو اندر ایک موڑا توڑا نوٹ نظر آیا۔ میں نے اسی حالت میں اسے جیب میں رکھا اور کھوپڑی پر مٹی ڈال کر واپس آ گیا۔ باہر آ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، کافی دور پر ایک جنرل اسٹور تھا۔ میں نے اس جنرل اسٹور سے ایک قلم خریدا اور اس نوٹ پر لکھ دیا، مقدس روپیہ۔ پھر وہاں سے ایک ہوٹل میں پہنچا، ڈٹ کر کھانا کھایا اور بل کی رقم میں اس روپے کو بھی شامل کر کے دے دیا۔ اس رات میں 12 بجے تک گھر پہنچ گیا تھا۔ صبح جب میں نے بیگم کو پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ 10 کا نوٹ اور وہ 1 روپیہ جو میں نے ہوٹل والے کو دیا تھا میری جیب میں موجود تھا۔ اس روپے کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر تو ایک سلسلہ سا چل نکلا۔ میں اس نوٹ کے ساتھ جتنی رقم دکاندار کو دیتا وہ نوٹ پوری رقم کے ساتھ دوبارہ میری جیب میں آ جاتا۔ اس طرح میں نے 10,000 روپے خرچ کیے اور وہ بھی واپس آ گئے، یعنی کہ سامان مفت میں ہاتھ آنے لگا۔ پھر میں ان چیزوں کو اونے پونے بیچ دیتا۔ اس طرح میرے پاس صرف 1 مہینے میں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ میں نے اس رقم کو کاروبار میں لگا دیا۔ دھیرے دھیرے وہ رقم بڑھتی گئی اور میں اس مقام تک پہنچ گیا کہ لوگ مجھے سیٹھ قدوس کے نام سے پہچاننے لگے۔ ہاں، مگر میں ایک اہم بات تو بتانا بھول ہی گیا۔ جس روز میں نے اس کھوپڑی کو دفن کیا تھا اسی رات ایک خوبرو نوجوان میرے خواب میں آیا تھا۔ اس نے خوشی سے سرشار لہجے میں بتایا تھا کہ وہ کھوپڑی اسی کی ہے۔ اس کا نام ملک امجد تھا۔ اس کی لاش اسی جگہ دفن تھی جہاں میں نے کھوپڑی دفن کی تھی۔ لاش وہاں تھی اور سر اس بنگلے میں، اس لیے اس کی روح بے چین تھی۔ جب تک سر اور دھڑ نہیں ملتے روح کو قرار نہ آتا۔ اب سر اور دھڑ ملے ہیں تو وہ اس قابل ہے کہ اس حویلی کے مالک سے انتقام لے سکے جہاں اس کا دھڑ دفن تھا۔ وہ حویلی ملک سرفراز کی تھی۔ ملک سرفراز اور ملک امجد رشتہ دار ہی نہیں، گہرے دوست بھی تھے۔ جب ملک امجد کی شادی ہوئی تو دیگر لوگوں کے ساتھ ملک سرفراز بھی اس کی بارات میں گیا تھا۔ جب اس کی نظر ملک امجد کی بیوی پر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ایسا مکمل حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اسی دن سے ملک امجد کی بیوی کو حاصل کرنے کا خواب دیکھنے لگا۔ ملک امجد کی بیوی آمنہ بہت نیک سیرت خاتون تھی۔
وہ اپنے تئیں بچنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسی دوران میں جھلا کر ملک سرفراز نے ملک امجد کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اپنی حویلی کے عقبی حصے میں دفن کرنے کے بعد سر کو شہر میں پھینکوا دیا۔ وہ سر کتے گھسیٹتے بنگلے کے اندر لے گئے۔ بنگلے کے مالک نے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی بڑا تنازع نہ کھڑا ہو جائے، اس نے کھوپڑی کو خاموشی سے دفن کر دیا۔ ادھر ملک سرفراز نے آمنہ کو اکیلا پا کر دست درازی کی تو آمنہ نے خودکشی کر لی۔ ملک امجد کی روح تب سے بے چین تھی۔ وہ انتقام لینا چاہتی تھی مگر جسم مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ انتقام لینے سے قاصر تھی۔ جس دن ملک امجد خواب میں آیا تھا اس کے اگلے ہی دن کے اخبار میں نے ایک عجیب و غریب خبر پڑھی تھی۔ ملک سرفراز کے گھر میں قتل کی لرزہ خیز واردات۔ کسی شقی القلب قاتل نے گھر کے ہر فرد کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پولیس قاتل کو سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے مگر میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ وہ قاتل کبھی نہیں پکڑا جائے گا۔ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی پولیس اس کیس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ دوستو، کہانی اگر اچھی لگی ہو تو کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔